وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم کا برادرانہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو۔ آئی ٹی، توانائی، کانکنی، معدنیات، دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا، یو اے ای میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فیصل بن فرحان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے سامنے دو شرائط رکھ دیں۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں ایک گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس لے اور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی تحریک انصاف تحریری تو کیا زبانی ضمانت بھی نہیں دیں گے۔ یقین ہے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کا کوئی نعم البدل نہیں، حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں۔ ملاقات کی بھیک مانگنے میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی داگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو، کہا، لگتا ہے 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا۔ حالات جیسے تقاضا کر رہے ہیں مذاکرات ویسے نہیں ہو رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور پر اسپیکر کے پی اسمبلی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط۔ کے پی اسمبلی کے وفد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں واقع پر احتجاج۔ خط میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان کو پنجاب اسمبلی کے داخلی راستوں پر روکا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں وفد کے ساتھ دھکم پیل کی گئی۔ سہیل آفریدی کو پیدل داخلے سے روک کر گاڑی میں واپس بھیج دیا گیا۔ وفد کی تذلیل سے بین الصوبائی تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ لابیز میں ارکان کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں، رولز معطل کر کے سہیل آفریدی کو لابیز کے اندر آنے کی اجازت دی، یہ کہا گیا اسپیکر ملک احمد خان کی جانب سے۔ جب ہمیں یہ کمیونیکیٹ کیا گیا تو میں نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کہ ہر طرح کی فیسیلیٹیشن آپ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ طے کر دیں۔ یہ ان سے کمیونیکیٹ ہوا کہ جب آپ غیر متعلقہ اشخاص کو لے کر آئیں گے تو اس سے مشکل پیدا ہوگی، ان کو بتایا گیا۔ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کچھ ان آتھورائزڈ لوگ جن کے پاسز نہیں تھے، جن کی اندر آنے کی اجازت نامے نہیں تھے، اور جو اس فہرست میں لوگ نہیں تھے جو لیڈر آف اپوزیشن نے دی، بدقسمتی سے وہ اگلی سینز میں نے بھی ٹی وی سکرینز پر دیکھے، ویڈیوز دیکھیں، جو نہ ہوتے تو بہت اچھا تھا۔ جناب اسپیکر، ان کی چھیڑ بن گئی ہے کہ لاہور کیسا لگا؟ اب مجھے بتائیے لاہور کیسا لگا؟ یہ غلط سوال ہے۔ یا یہ پوچھا جائے کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ کے پی کے اندر ہو رہی ہے، آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ جناب چیئر، جو کچھ پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ، جو پریس کلب گیلری کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جناب اسپیکر میں بھی احتجاج کے طور پر میں بھی اس کے اوپر واک آؤٹ کرتی ہوں۔ جی وزیر اطلاعات پنجاب کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور کے دوران رویے پر پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ۔ عظما بخاری نے کہا، سہیل آفریدی کی جانب سے پنجاب اسمبلی اور صحافیوں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں، عظما بخاری نے لوگوں کو پلانٹ کیا تھا، لگانے پر حد تک عزت کا دعویٰ کر رہی ہوں۔
لاہور کے حلقہ N130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار، ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف درخواست خارج، الیکشن ٹرائیبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنا دیا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نیجکاری کا اجلاس، پی آئی اے کی 75% حصص کے لیے 135 ارب روپے کی بولی کی توثیق، کنسورشیم کی بولی کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجنے کی سفارش، پی آئی اے کا لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان، 29 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح، ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں گفتگو، گورنر کے پی نے صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فتنہ الخارجین کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی، کرنگی مہران ٹاؤن میں 8 سالہ دلبر علی کھلے گٹر میں گر کر جان سے گیا، رواں سال کراچی میں کھلے گٹروں میں گر کر 14 افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 6 کم عمر بچے اور 8 مرد شامل ہیں۔ امیر کراچی کا کہنا ہے کہ گٹر پر ڈھکن موجود تھا، کسی نے سائیڈ پر رکھ دیا، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا، ان معاملات کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا کہ نااہل اداروں کی وجہ سے بچے گٹر میں گر رہے ہیں، سندھ حکومت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا طویل علالت کے بعد انتقال، بنگلہ دیش بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، سابق وزیر اعظم کی نماز جنازہ آج ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کی جائے گی، اسپیکر قومی اسمبلی الیاس صادق نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ خالدہ ضیاء طویل عرصے سے بیمار اور ڈھاکہ کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر دکھ کا اظہار، آصف علی زرداری نے کہا کہ خالدہ ضیاء کی قیادت اور خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اور دہشت گردی پورے صوبے میں نہیں بلکہ چند علاقوں تک محدود ہے، زراعت کو ترقی دی جائے تو آدھی دہشت گردی ختم ہو سکے گی، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا امن ہوگا تو سرمایہ کاری بڑھے گی اور صوبہ ترقی کرے گا، سیکیورٹی فورسز صوبے میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔